أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام قسم کی تعریفات، تحلیلات، تمجیدات، تحمیدات اللہ خالق مالک کے لیے لا تعداد لاکھوں کروڑوں درود السلام امام الانبیاء اشرف الانبیاء سید الاولین والآخرین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کی خاص محترم سامعین و سامعات، جدیدیت کا دور ہے، انسان اپنے آپ کو یوں سمجھتا ہے کہ وہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ترقیاں بار آور بنائے اور دین اسلام کے لیے بنائے۔ آپ دیکھتے ہیں صلاحیت، سکلز انسان کے اندر موجود ہوتے ہیں، اس کو یہ علم نہیں ہوتا کہ یہ صلاحیت بھی میرے اندر موجود ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ مثال لے لیجیے، جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا، صلاحیت اس کے اندر موجود تھی کہ میں گڑھا کھود کے اپنے بھائی کی لاش کو اس میں دفن کر سکتا ہوں، صلاحیت تھی۔ اسے علم نہیں تھا کہ میں ایسا بھی کر سکتا ہوں۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، اللہ نے ایک کوے کے ذریعے بتایا تو نے گناہ تو کر دیا ہے، اب اس کے جسم کو سپرد خاک کس طرح کرنا ہے، اللہ نے ایک کوے کو بھیجا یہ سکھانے کے لیے۔ تو ابھی ہم جس کمیونٹی میں، جس سوسائٹی میں، جس شہر میں رہتے ہیں، پروفیسر، اسکالرز، موٹیویشنل اسپیکرز آپ سنتے ہوں گے سوشل میڈیا پہ بھی، اور عام طور پہ بھی اگر ان کو ہائر کیا جائے، بلایا جائے، کوئی محفل منعقد کی جائے، وہ آئیں اور لوگوں کی صلاحیتوں کو اجاگر کریں۔ جب انسان وہ لیکچر سنتا ہے تو اس کے دل میں وہ جوش پیدا ہوتا ہے، یہ کام تو بڑا ہی آسان ہے، میں تو کر سکتا ہوں، میرے لیے تو مشکل ہی کوئی نہیں۔ پہلے اسے علم نہیں تھا، اس کے اندر صلاحیت موجود تھی، اسے علم نہیں تھا، ادراک نہیں تھا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ یہ دنیا والے اہل علم بھی ہیں، موٹیویشنل اسپیکر اچھے بھی ہیں، سارے دنیا داری سکھانے والے نہیں ہیں، کچھ دین والے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام تر خواہشیں قبول فرمائے۔ جب ہم ان کو بڑی حقوق دے کے ہائر کرتے ہیں، ان کی لیکچرز خود سنتے ہیں، اپنی کمیونٹی کو بلاتے ہیں، محفل منعقد کرتے ہیں، اس سے اوپر بڑا جو ہے نا وہ خرچہ آتا ہے، وہ لگاتے ہیں اس چیز کے لیے کہ یہ ہمیں کچھ باتیں بتائے گا، کچھ چیزیں سکھائے گا جو ہم سیکھیں گے تو ہماری زندگی میں امپروومنٹ آئے گا، ہم اپنے بزنس میں آگے بڑھیں گے، کوئی نئے سکلز سیکھیں گے، کوئی نئی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ یہ ساری چیزیں چھوڑ دو جن کو ہم آیا کرتے ہیں، بڑے غور سے سمجھیں۔ آج ایک ایسے موٹیویشنل اسپیکر کا تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں جس کو یہ اعزاز، یہ موٹیویشنل اسپیکر بنا کے کس نے بھیجا؟ اللہ رب العالمین نے بنا کے بھیجا۔ اگر میں اپنا کسی کو خیر خواہ سمجھتا ہوں، ہمدرد سمجھتا ہوں، مجھے علم ہے کہ یہ بندہ میرا خیر خواہ ہے، اگر وہ مجھے کوئی نصیحت کرنا چاہے تو میں بڑے غور سے اس کی بات کو سننا۔ یہ بندہ جو ہے نا میرا برا نہیں چاہے گا، یہ تو میرا ہمدرد ہے، یہ تو مسیحا ہے، یہ تو میری بھلائی چاہنے والا ہے، اس کی بات کو میں کیوں نہ غور سے سنوں؟ یہ میرا برا کبھی بھی نہیں چاہے گا۔ تو کیا خیال ہے جس ذات کو اللہ رب العزت نے اتنے اعزاز کے ساتھ مبعوث کیا ہو، کیا اس ذات نے کبھی انسانیت کا برا چاہا؟ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ ذات تو ایسی ذات ہے جس نے انسانوں کی بھلائی یہ سوچی ہے، خود مار کھا لی،
فرشتہ آیا آ کر کے کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ نے بھیجا ہے اگر آپ حکم دیں تو ان کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر دیں. تو نبی علیہ السلام نے کیا کہا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابهم من يعبد اللہ وحده لا يشرك به شیئا. میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ انہی کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے. انسانوں کی بھلائی چاہیے نا, انسانوں کی خیر خواہی چاہیے. تو نبی علیہ السلام کی 5 نصیحتیں سکینت ہمارے اندر موجود ہے, صلاحیت موجود ہے, اس کا ادراک نہ ہونا یہ بڑی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کی راوی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لرجل وهو يعظ اپنے ایک صحابی کو, ایک روایت کے الفاظ میں ان میں سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا گیا, اپنے ایک صحابی کو نصیحت کر رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, کچھ سکھا رہے ہیں. کیا کہتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس, 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھنا. یہ الفاظ سرور کونین سرتاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے, سرتاج رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. اے میرے صحابی 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھنا. انشاءاللہ والعزیز آج ہم یہ سبق یاد بھی کریں گے اور انشاءاللہ اس میں عمل بھی کریں گے. صحت کا قبل سقم, کسی کو غنیمت سمجھنا ہے, اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھنا. صحت کا اندازہ لگانے, صحت اللہ کی دی ہوئی کتنی بڑی نعمت ہے اور یہ انسان کی فطرت ہے. جب تک اس سے نعمت چھین نہ لی جائے تب تک اسے اس کی اہمیت کا علم نہیں ہوتا. صحت کا اندازہ آپ ان مریضوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو ہسپتالوں میں مہینوں سے بیڈوں کے اوپر پڑے ہوئے ہیں. صحت اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. یا آپ اس بندے سے پوچھ سکتے ہیں جس کو ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ یہ شوگر ہے اور وہ دنیا کی یہ لذیذ مٹھائیاں نہیں کھاتی. صحت کتنی بڑی نعمت ہے. یہ آپ اس لنگڑے انسان سے پوچھ سکتے ہیں جو اولمپکس کو دیکھ رہا ہے, دوڑتا ہوا تو لوگوں کو دیکھ رہا ہے مگر وہ خود نہیں دوڑ سکتا. صحت کا اندازہ آپ اس نابینا انسان سے پوچھیں جو لوگوں کی رنگینیاں یہ دنیا یہ نہیں دیکھ سکتا. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. صحت کا قبل سقم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا, وہ بڑے کمزور سے ہو گئے, بہت ہی زیادہ کمزور. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ہے اللہ کے بندے کیا تو نے کوئی دعا کی ہے؟ نفسیات پڑھنے والے تھے نا نبی علیہ السلام, کیا تمہیں لگتا ہے تو نے کچھ مانگا ہے؟ جی یا رسول اللہ میں نے مانگا ہے. کیا مانگا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں نے اللہ سے یہ مانگا ہے یا اللہ جو تم نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے نا وہ مجھے دنیا میں ہی دے دے, آخرت میں مجھے چھوڑ دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں فَإِنَّكَ لَا تُطِيعُ, تیرے پاس اتنی طاقت ہے, وَلَا تَسْتَطِيعُ, تیرے پاس اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ تو اللہ سے یہ آزمائش مانگ لے, اس آزمائش میں پورا اتر جائے, تیرے پاس طاقت ہی نہیں. بلکہ تمہیں یہ کہنا تھا اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, اللہ سے تو دنیا میں بھی بھلائی کا سوال کرتا اور آخرت میں بھی بھلائی کا سوال کرتا. صحت کتنی بڑی نعمت ہے, اللہ سے عافیت کا سوال کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ بتایا کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو, بلکہ اس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار بھی بتائے, دعائیں بھی بتائیں. امید ہے کہ آپ سب صبح کے اذکار شام کے اذکار پڑھتے ہوں گے. اس میں ایک دعا ہے اللہم انی اسألک الصحة والعفة والامان. اللہم انی, دوسری دعا کے ساتھ اللہم انی اسألک العفو والعافیة فی الدنیا والآخرہ, یا اللہ دنیا میں بھی عافیت عطا فرما, آخرت میں بھی عافیت عطا فرما. صرف یہ نہیں کہا کہ غنیمت سمجھو بلکہ اس کے وظیفے بھی, اذکار بھی بتائیں, دعائیں بھی بتائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے اللہم انی اسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. یا اللہ میں تجھ سے صحت کا سوال کرتا ہوں, یا اللہ میں پاک دامنی کا سوال کرتا ہوں, یا اللہ میں تجھ سے امانت داری کا سوال کرتا ہوں, یا اللہ میں تجھ سے اچھے اخلاق کا سوال کرتا ہوں.
اب یہ چاروں چیزیں جو دعا کے اندر موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بدرجہ عدم موجود ہے. ہمارا اخلاق بھی شاید اتنا ہے، بلکہ ہو نہیں سکتا، اور ہم اتنے امانتدار ہو ہی نہیں سکتے جتنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا اتنا ہمارا اخلاق ہو نہیں سکتا. پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں. اور صحت کا سوال کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے پاس آئے. علمنی یا رسول اللہ شیئا اسأل اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ کلمات بتا دیجئے، کچھ چیزیں بتا دیجئے کہ میں اللہ سے ان کا سوال کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ یا عباس یا عم رسول اللہ صلی اللہ العافیہ، اے عباس اے اللہ کے رسول کے چچا، اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگنی ہے، صحت مانگنی ہے. علامہ قطبالدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں عافیت سے مراد کیا ہے کہ انسان کو دین میں کوئی فتنہ نہ آئے، اس سے بچ جائے، یہ بھی عافیت ہے. اور انسان کے بدن میں، اس کے جسم میں، اس کی صحت میں کوئی رنجش، کوئی سختی یہ نہ آئے، یہ بھی عافیت ہے. فوقس تو ایام سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں چند ایام میں ٹھہرا، کچھ دن ٹھہرا، کچھ دن گزر گئے، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا. پھر میں نے آ کر کے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ بتائیے، میں اللہ سے مانگوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ یہ نہیں کہا کہ فلاں فلاں چیزیں مانگ رہے، دنیا مانگ رہے، یہ مانگ رہے، وہ مانگ رہے، نہیں. کیا بتایا؟ صلی اللہ العافیہ. دوسری مرتبہ بھی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وظیفہ بتایا ہے تو یہی کہا ہے کہ اللہ سے عافیت مانگو، اللہ سے صحت مانگو. صحت کا اندازہ اس مریض سے پوچھتے ہیں جو بیچارہ اپنی کروٹ لینے کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے، اس کی کروٹ بدلنے والا کوئی نہیں ہوتا. ہمیں صحت کا اندازہ نہیں. صحت کا قبل سقم، اگر اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، اس کو غنیمت سمجھ لو. کیسے غنیمت سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنی، بلکہ اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کی فرما برداری میں لگا دیں. ورنہ بندہ بیمار پڑ جائے تو لوگوں سے دعائیں بھی کروائی جا رہی ہیں، کروائیں ضرور کروائیں، اور آنے والے بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہ آپ کو صحت عافیت عطا فرمائے. بیماری سے پہلے یہ ساری چیزیں کہاں ہوتی ہیں؟ بیماری سے پہلے اللہ کی یاد کہاں ہوتی ہے؟ بیماری سے پہلے اللہ کا ذکر کہاں ہوتا ہے؟ ابتدئ خمس قبل خمس صحت قبل سقم. بیمار ہونے سے پہلے یہ سارے کام کر لو تو نوبت ہی نہ آزمائشیں آ بھی جایا کرتی ہیں اللہ کے بندوں میں. سیدنا ایوب علیہ السلام بھی تو بیمار ہوئے تھے، کیا کی دعا کرتے ہیں؟ رب انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. اپنی صحت کو مریض ہونے سے پہلے بچانا. اللہ سے کوئی بندہ دعا نہ کرے نا، اللہ سے ناراض ہوتا ہے. اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے کہ بندہ مجھ سے مانگ نہیں رہا. ادھر دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کیا ہے کہ مجھ سے بندہ میرا یہ سوال کرے. وہ ہوتا ہے فیوریٹ، ہوتا ہے کہ تو میرا فیوریٹ ہے، چیزیں ساری اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، یہ تو میرا فیوریٹ ہے، یہ تو بڑا اچھا ہے، کھانے سارے اچھے بنے ہوئے ہیں، ایک فیوریٹ ہوتا ہے. لوگ سارے اچھے ہیں، ایک فیوریٹ. دعائیں ساری کی ساری اچھی ہیں، اللہ سے مانگو. اللہ کے سوا کس کے در پہ جانا ہے؟ اللہ سے مانگنا. اللہ کا فیوریٹ کیا ہے، اللہ کو محبوب کیا ہے کہ بندہ اس سے سوال کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من فتح منکم باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمہ. جس بندے کو دعا کی توفیق مل گئی سمجھ لو اس کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل چکے ہیں. وما سئل الله شيئا يعني احب اليه ان يسأل العافية. اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی سوال ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ سے صحت کا سوال کرے. صحت کا قبل سقم، اپنی صحت کو بیمار ہونے سے پہلے غنیمت بنانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری نصیحت غنا کا قبل فقر. یاد رکھیے پہلی نصیحت کیا تھی؟ اپنی صحت کو بیمار ہونے سے پہلے غنیمت بنانا ہے. اور دوسری نصیحت کیا ہے؟ غنا کا قبل فقر. اگر اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، فقیر ہونے سے پہلے اس کو غنیمت سمجھ لو.
بڑے بگڑے، بڑی گاڑیاں اور فیکٹریز ہیں، بہت کچھ ہے. پتہ چلتا ہے کہ اچانک آگ لگ گئی، بندے کا دیوالیہ ہو گیا، مقروض ہو گیا، بگلے بھی فروخت ہو گئے، گاڑیاں بھی فروخت ہو گئی، اب یہ روڈ پہ آ گئی، یہ کمدار ہو گیا. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. غنا کا قبل فقر، اگر اللہ نے دیا ہے تو اسے ضائع ہونے سے پہلے فقیر ہونے سے پہلے غنیمت بنا لو. کسی کہنے والے نے یہ بھی اس کا ترجمہ کیا ہے، اگر اللہ نے دنیا میں مال دیا ہے نا، جب انسان بننے لگ جائے اس کے بعد اس کا مال کام آتا ہے، اس وقت تو یہ فقیر ہے. اس کے ہاتھوں میں لگی ہوئی گھڑی لوگ اتار دیتے ہیں، جیب میں سے پیسے نکال دیے جاتے ہیں، بدن کے کپڑے چاہے وہ کتنا مہنگا سوٹ پورے کیوں نہ پہنا ہو، کینچی کے ساتھ اسے کاٹ کے اتارا جاتا ہے. غنا کا قبل فقر، بڑا تمہیں مہنگا سوٹ پہنا ہوا تھا، اب تم فقیر ہے، تیرے پاس کچھ نہیں. غنا کا قبل فقر، مال بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اس کے پاس مال نہ ہونا، یہ غریبی بھی انسان کو بس نہ جانے کہاں سے مال لے جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج ہے. مال اللہ کی بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آ گئے. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی فرماتے ہیں ان اناسا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر کے شکایت کی. ہماری شکایتیں بھی ہوتی ہیں، فلاں بڑا جی آگے نکل گیا، فلاں یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، دنیا داری کی شکایت. اب یہ شکایت لے کر کے آئے ہیں، کیا شکایت ہے؟ ذهب اهل القصور بالاجور، اے اللہ کے رسول جن کے پاس مال ہے، دولت ہے، ان کا اجر تو ہم سے بہت زیادہ ہو گیا، ہم کیسے اجر کمائیں؟ یہ تو بڑا اجر کما رہے ہیں، وہ کیسے؟ وَيُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّ وَيَتَصَدَّقُونَ كَمَا نَتَصَدَّقُ وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، جس طرح ہم روزے رکھتے ہیں یہ بھی رکھتے ہیں، جس طرح ہم نمازیں پڑھتے ہیں یہ بھی نماز پڑھتے ہیں. وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، اے اللہ کے رسول ان کو اللہ نے مال زیادہ دیا ہوا ہے، یہ تو صدقہ کرتے ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے، یہ تو اجر زیادہ ہو گیا. اللہ کی نعمت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ ذهب اهل القصور بالاجور. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان میں سوال فرما لیجیے، صحت کا قبل سقم، غنا کا قبل فقر. اگر مال اللہ نے دیا ہے تو اسے فقیر ہونے سے پہلے غنیمت بنانا ہے. کیسے بنانا ہے؟ صدقہ کرنا ہے، اللہ کے راستے میں دینا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصدقۃ ما نقصت من مال، صدقہ انسان کے مال میں کمی نہیں کرتا. صدقہ انسان کے مال میں کمی نہیں کرتا، بلکہ یہ مال کو بڑھانے کا ذریعہ ہے. بنی اسرائیل کا واقعہ پہلے بھی آپ نے شاید سنا ہوگا. ایک بندہ جو ہے نا وہ وادی میں جا رہا تھا، بادلوں میں سے اچانک ان کو حکم ہوا فلاں شخص کے باپ کو جا کے پانی پلا دو. وہ بندہ کہتے ہیں جی بادلوں کو حکم ہو رہا ہے. اس نے دیکھا کہ بادل ایک جگہ پہ جمع ہوئے، وہ بادلوں کو دیکھتا اور ان کے ساتھ ساتھ چلتا گیا. بادل ایک جگہ پہ جمع ہوئے اور برسنے لگے. جب بادل برسنے لگے تو پانی ایک کھالے کی صورت میں ایک طرف جانے لگا. وہ بندہ کہتا ہے میں اسی پانی کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں یہ کہاں جا رہا ہے. آگے جا کر کے دیکھتا ہوں ایک اللہ کا بندہ جو ہے وہ اس پانی کو اپنے باغ کی طرف لے گیا. میں نے اس سے پوچھا اللہ کی وجہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا تو کہتا ہے اللہ کی قسم یہی نام میں نے بادلوں میں سنا تھا کہ ان بادلوں کو حکم ہوا ہے فلاں شخص کے باغ کو جا کر پانی لگا دو. بتا تیرا عمل کیا ہے کہ تیرے باغ کو پانی لگانے کے لیے رب العالمین کا حکم آتا ہے. اس شخص نے بتایا کہ جب یہ میرا باغ کا پھل تیار ہو جائے اس کو 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ دیتا ہوں، دوسرا حصہ کسی باغ کے اوپر لگا دیتا ہوں، اور تیسرا حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اپنے اس مال کو غنیمت بنانا، اللہ تعالیٰ اس کے باغ کی رکھوالی کر رہے ہیں، اس کو پانی دلوا رہے ہیں. اتقوا النار ولو بشق تمرہ، فقیر ہونے سے پہلے صدقہ کر لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگرچہ کھجور کی ایک گٹھلی کیوں نہ لینی پڑے. کھجور کی گٹھلی کتنے کی آتی ہوگی؟ 1 روپیہ لگا. اگر کسی انسان کے پاس اتنی سی بھی طاقت ہے تو وہ اتنا بھی صدقہ کرے، پیچھے نہ رہے. یہ نہیں ہے کہ کسی نے زیادہ مال ہے تو وہ صدقہ کرے، غریبوں کے اوپر صدقہ ہے ہی نہیں، وہ اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اعلان کیا چندے کی ضرورت ہے، سارے لوگوں نے مال جمع کروایا. ایک صحابی کے پاس کچھ نہیں. ایک یہودی کے باغ میں رات کو جا کر کے مزدوری کرتے ہیں.
وہ کہتے تھے نا کہ آمن صبح ہم اس طرح مان رہے ہیں جیسے یہ بے وقوف لوگ ہی مان رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ صحابہ کو بے وقوف کہتے تھے مشرکین، کہ بے وقوف لوگ ہی مان رہے ہیں۔ منافقین کو بے وقوف کہتے تھے کہ ہم اس طرح ہی مان رہے ہیں۔ کیسے بے وقوف کہتے تھے؟ سمجھ میں کبھی سوچا ہے ہم نے بے وقوف کیوں کہتے ہیں؟ اب جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، ساری رات مزدوری کر کے چند کھجورے لا کر کے جمع کروا رہا ہے، کیا اس کے ساتھ جنگ ہوگی؟ اس لیے بے وقوف کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چند کھجورے، مٹھی بھر کھجورے سارے اس مال کے اوپر رکھی اور کہا کہ یہ سب سے افضل صدقہ ہے تو یہ ہے، اتقوا النار ولو بشق تمرہ۔ اگر اللہ نے کچھ دیا ہے اسی میں سے اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ دیا۔ خلاف قبل فقری، اس سے پہلے کہ آپ فقیر ہو جائیں، کنگال ہو جائیں، اس مال کو غنیمت بناتے ہوئے اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری نصیحت، فراق قبل الشغل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے وقت کو مصروف ہونے سے پہلے غنیمت بنا لو۔ وقت اللہ کی بہت بڑی نعمت، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ۔ دو اللہ کی ایسی نعمتیں ہیں جن سے بہت زیادہ لوگ غفلت کا شکار ہیں۔ وہ کون سی نعمت؟ الصحۃ، ایک تو صحت ہے، اور دوسرا والفراغ، یہ فارغ وقت جو اللہ نے دیا۔ اللہ نے جو وقت دیا ہے، آج ہم کہتے ہیں میرے پاس نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، کاروبار کے لیے تو ٹائم نکالتا ہے، ڈیوٹی پہ جانے کے لیے تو صبح سمجھ الارم لگا کر اٹھتا ہے، نماز کے لیے تو اسے اٹھا نہیں جاتا، ٹائم نہیں ہے۔ یہ وقت بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بڑی اہمیت کا حامل۔ اللہ رب العالمین اگر قسم نہ اٹھائے تو اللہ کی بات میں شک کرنے والا مومن نہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں کتنے مقامات پہ قسمیں اٹھائی ہیں اور وقت کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ کہیں پر رب العالمین فرماتے ہیں والفجر وليال عشر والشفع والوتر، کہیں پر رب العالمین نے فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها۔ اتنی قسمیں اللہ نے صرف قسم وقت کی اٹھائی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى والضحى والليل اذا سجى۔ یہ ساری اللہ نے وقت کی قسم اٹھائی۔ کیوں اٹھائی؟ اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے۔ اگر اللہ کسی چیز کی قسم اٹھا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ چیز بڑی اہمیت کی حامل ہے، اس کی بڑی قدر ہے۔ ہم اس کی قدر کریں یا نہ کریں، وقت کے اندر دو دھاری تلوار ہے۔ اگر ہم اس کو مصروف کر لیں گے، اس کے ساتھ اپنا وقت اچھی طرح میں لگا لیں گے، اچھی جگہ میں لگا لیں گے تو ہم وقت کو کاٹ رہے ہیں۔ اگر ایسا نہ کیا تو پھر وقت کو بھی کاٹ کر کے نکل جائے گا، پوری زندگی آگے گزر جائے۔ آج کے جو 12 بجے دوبارہ آپ کی زندگی میں اس تاریخ کے 12 کبھی نہ آتی۔ اب اندازہ لگا لیجیے کہ وقت کی کتنی اہمیت ہے۔ ہماری جتنی بھی عبادات سارے کے سارے وقت کے ساتھ مربوط ہے، وقت کے ساتھ مشروط ہے۔ صبح اٹھتے ہیں، صبح کی نماز کا ٹائم ہے، فجر صادق کب ہوتی ہے، پھر طلوع آفتاب کب ہوتا ہے، کب تک آپ نے نماز پڑھنی، پھر ظہر کی نماز کا وقت ہے، فلاں ٹائم سے فلاں ٹائم تک، عصر کا وقت فلاں سے فلاں، مغرب فلاں سے فلاں، عشاء فلاں، یہ ساری وقت کے ساتھ مربوط ہے۔ آپ روزہ دیکھ لیں، سحری کرنی ہے اذان سے پہلے کرنی ہے، افطاری کرنی ہے تو مغرب کی اذان کا ٹائم، یہ سارا وقت ہے کہ نہیں؟ قبل الشغل، اپنے اس وقت کو مشغول ہونے سے پہلے غنیمت بنا لیں۔ کتنے بھی ایسے لوگ ہوں گے جو یہ نماز کی خواہش کر رہے ہوں گے، لیکن اللہ نے ان کو ایسا مشغول کر رکھا ہے کہ توفیق نہیں ملتی۔ آپ نے وقت کو اہمیت نہیں دی، وقت کی قدر نہیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واش روم جا رہے ہیں، بیت الخلاء میں جا رہے ہیں، واش روم جا کے دعا پڑھتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ نجاستوں سے، خبائث سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اندر چلے قضائے حاجت پوری کی، واپس آ کے جب باہر نکلے تو کیا مانگا؟ غفرانک، یا اللہ بخش دے۔ کیوں بخشش مانگا؟ کیوں بخشش مانگا؟ اب واش روم جانا، قضائے حاجت کرنا، یہ ہر انسان کی مجبوری ہے، کوئی انسان اس سے مبرا نہیں، یہ ایک تکلیف ہے۔ اللہ نے اس کا نظام بنایا ہوا ہے، ہر بندے کے ساتھ ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے تو کیا کہتے ہیں؟ وہ فرمایا کہ اللہ معاف کر دے، کہ اندر جا کے نعوذ باللہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ جس کا ہم لوگ اللہ کی ہماری سوچ بھی نہیں پہنچتی، اور یہ ہر انسان کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ سے بخشش کیوں مانگی؟ اللہ سے معافی کیوں مانگی؟ یا اللہ یہ جو وقت میں نے اندر لگایا ہے، نہ میں نے قرآن کی تلاوت کی ہے، نہ میں نے کوئی ذکر کیا ہے، یا اللہ نہ میں نے کوئی یاد کی ہے، یا اللہ یہ جو میرا وقت گزرا ہے میری مجبوری کی حالت میں گزرا ہے، میں تلاوت قرآن نہیں کر سکا، ذکر و اذکار نہیں کر سکا، اس لیے اللہ مجھے معاف کرتے میں تیری کوشش مانگتا ہوں۔ یہ وقت کی اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقت کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے، بڑی قدر کیا کرتے تھے وقت کی۔ اگر آج بھی ہم اس وقت کی قدر کرنے لگ جائیں، اپنا شیڈول بنا لیں کہ میں نے نمازوں کو پوری پابندی کے ساتھ ٹائم پہ ادا کرنا ہے، وقت کی قدر کرنی ہے، اس کے بعد آپ اپنی زندگی میں نکھار دیکھیے گا۔ قبل شغل کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ایسے مشغول ہو جائیں کہ آپ کو پھر عبادت کا ٹائم ہی آنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے تفرغ لعبادتی، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے۔ اگر تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے گا تو میں دنیا تیرے پیچھے لگا دوں گا، دنیا وہی باقیہ، دنیا ذلیل ہو کر تیرے قدموں میں نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب بیت المقدس کے لیے گئے تھے، وہ پادریوں نے کیا کہا؟ ذلیل ہو کے آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ یہ ہے وہ حکمران، یہ ہے وقت کی قدر کرنے والے، یہ ہے وقت کو سمجھنے والے، اس کی اہمیت سمجھ کے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے والے، یہ وہ لوگ ہیں حضرت دنیا وہی عراقی بڑے بڑے پادری ذلیل ہو کر کے آگے تھے چاہیے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم کے بیٹے اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، دنیا کو تیرے پیچھے لگا دوں گا۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں دنیا میں تجھے ایسا مشغول کر دوں گا، پھر نہ تو دنیا کا رہے گا نہ آخرت کرے گا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا نے ملا نہ مثالیں سنا۔ دو کشتیوں میں پیدا کرتا ہوں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے، دنیا آگے بھاگے، دنیا کو پیچھے چھوڑ کے آگے دین کی طرف بھاگو گے، دنیا تمہارے پیچھے بھاگے گی۔ وقت کو ضائع کرنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ علامہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علامت اعراض اللہ، اللہ کی اگر ناراضگی دیکھنا چاہتے ہو کہ اللہ کس بندے سے ناراض ہے، یجعل شغلہ مالا، یعنی اللہ پھر ایسے بندے کو ایسی چیزوں میں مشغول کر دیتا ہے جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے اس فتنے سے۔ کون محفوظ ہے؟ کون محفوظ ہے؟ ابھی سب کو موبائل چیک کر لیے جائیں تو 4 گھنٹے بیٹھ سکتے لیے ہوگی، فیس بک ٹویٹر وغیرہ یہ چلے ہوں گے، یہ وقت ضائع ہو رہا ہے کیا بتائیں تو من علامت عباد اللہ عن العبد ان يجعل شغله ما لا یعنی اللہ انسان کو ایسی چیزوں میں مشغول کر دیتا ہے جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس دنیا کے تمام تر فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ کوئی قیامت کے دن ایسا ہو حسرت پڑ جائے ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، کاش میں نے اس کا لیٹ یہ کام کر لیا ہوتا۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، آپ کو خسارہ پانے والوں میں سے میں نے وقت کو سمجھا ہی نہیں، وقت تو گزر گیا ہے، میرا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ ایک دفعہ جب یہ گزر جائے دوبارہ نہیں آیا، ایک دفعہ اگر یہ گزر گیا پھر دوبارہ تمہاری زندگی میں کبھی وہ ٹائم نہیں آئے گا۔ اہل جنت جنت میں جب ان کو نعمتیں ملے گی نا پھر بھی وہ پچھتا رہے ہوں گے۔ کس چیز کا پچھتاوا ہوگا؟ جنت میں تو آ گئے، اللہ کی نعمتیں بھی کھا رہے ہیں، پھر کس چیز کا پچھتاوا ہے؟ کیوں پچھتا رہے ہیں؟ وہ یاد کریں گے کاش کہ وہ وقت جو میں نے فضول ٹائم میں گزار دیا تھا یا اس میں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تھا، کاش اس میں نے اللہ کا اس ٹائم میں اللہ کا ذکر کر لیا ہوتا یا کوئی عبادت کرنی ہوتی تو آج میرا درجہ یہاں بھی اوپر والے درجے میں، آج میرا گریڈ جو ہے نا وہ 17واں 21واں گریڈ ہوتا ہے۔ گریڈ کے پیچھے پڑھتے ہیں نا، جنت میں اہل جنت بھی کہیں گے کاش کے بعد وہ والا گریڈ ہوتا، سب سے اعلیٰ درجے والا گریڈ ہوتا اگر میں نے وہ ٹائم ضائع کیا۔ وہ
وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا. وقت گزر جائے گا پھر انسان کی کریا ساری انسان کی آوازاری کسی کام آنے والی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی نصیحت شباب کا قبل حرامک، میرے لیے بھی اور میرے یوتھ کے لیے بھی. یوتھ کا دور ہے، ایک کال پہ لوگ ریلیاں نکال رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوتھ کے لیے یہ کال ہے، اپنے لیڈروں کے لیے ریلیاں نکالنے والے، دنگے اور فساد کرنے والے، یا اپنے ماں باپ سے نافرمانی کرنے والے، یا ان سے اونچا بولنے والے، کیوں تیرے لیڈر نے تو یہ کال دی ہے. ادھر بھی ایک لیڈر نے کال دی ہے شباب کا قبل حرامک. اے نوجوان اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت بنا لیں. اس کال پہ کس نے غور کیا ہے؟ سوشل میڈیا آپ دیکھتے ہوں گے فلاں بندے نے کال دے دی ہے جی یہ احتجاج کی کال ہے، پرامن احتجاج. میں کسی کے ذاتیات پہ نشانہ نہیں بنا رہا، ایک عمومی طور پہ بات کر رہا ہوں جو ہمارا کلچر چل رہا ہے، جو ہم نے بنایا ہوا ہے. ایک کال پہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں. یہ کس شخصیت کی کال ہے؟ یہ کس ہستی کی کال ہے؟ یہ کس ہستی کا فرمان ہے؟ کبھی سوچ رہے ہیں کہ اس ہستی کا فرمان ہے جو حبیب کبریا ہے، جو اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا خاص پیغمبر. اس نے یہ فرمایا ہے، ان کا یہ فرمان ہے شباب کا قبل حرامک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھیں. یہ جوانی کی عبادت کرتے ہوں خاص کر کے مسئلہ کی. جوانی کے اندر انسان پہ وہ طاقت ہوتی ہے، وہ صلاحیتیں ہوتی ہیں، وہ گناہ بھی کر سکتا ہے. بڑھاپے در جوانی توبہ کرتا شیور پیغمبری، وقت پیری گھڑ کے ظالم بیشوت پرہیزگار. جوانی میں توبہ کرنا یہ تو انبیاء کا شیوا ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ دعوت ملی تھی نا، اسباب بھی مہیا کیے، روم بھی بک کروایا، تالے بھی لگائے، لوگ بھی کیے، سب کچھ کیا. کیا کہا؟ ایک طرح آجا میرے پاس آجا، کوئی رہنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کسی کے پکڑ نہیں. ساری چیزیں مہیا کر دی گئی، اسباب بھی مہیا کر دیے گئے. پھر بھی یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، معاذ اللہ، اللہ کا ڈر ہے مجھے، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. دنیا میں بھی اللہ نے کیسی فضیلت بخشی، جو قیدی بنے ہوئے تھے وہ بادشاہ بن گئے. پھر قیامت کے دن تو انبیاء کا مقام ہی اللہ نے اعلیٰ رکھا ہے. شباب کا قبل حرامک، جوانی کی عبادت کا خصوصاً تذکرہ کیوں کیا؟ جوانی کے اندر انسان میں بہت ساری صلاحیتیں ہوتی ہیں، بہت سارے خیر کے کام یہ کر سکتا ہے. ایسے کام جو بزرگوں سے نہیں ہوتے وہ باتیں یہ نوجوان کرتے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا گیا تھا؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. اگر ایک بوڑھا بزرگ ہوتے تو کیسے جا کے ان کے بتوں کو پاش کرتے، کیسے جا کر کے توڑتے؟ نوجوان تھے. ہم نے سنا ایک نوجوان کو جس کا ذکر کیا جاتا ہے اسے ابراہیم بلایا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کے راوی ہیں ما آتى الله عبدا الا شابا والخير كله في الشباب ثم تلا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. اللہ نے نوجوانوں کو ایسے سکلز دیے ہوتے ہیں، ایسی بھلائی دی ہوتی ہے جو ساری کی ساری جوانی میں ہوتی ہے، بڑھاپے میں ہوتی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام والا قول پڑھا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. کچھ اور نوجوان کا تذکرہ بھی بتایا جاتا ہے. نوجوان تھے، بادشاہ کے آگے ڈٹتے ہیں، ظالم بادشاہ کے آگے ڈٹتے ہیں، تیری بات نہیں مانیں گے، اللہ کے پیغمبر پہ ایمان لائے ہیں، شہر سے نکال دیے جاؤ گے، تمہارا پیچھا کیا جائے گا، قتل کر دیے جاؤ گے، مار دیے جاؤ گے، نام و نشان کرنا ہوگا تمہارا. کیسا خطرہ ہے، بادشاہ کی مخالفت ہے، موت کا بھی ڈر ہے، پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ اب اللہ پہ ایمان لائے ہیں، اللہ کو چھوڑنے والے کبھی نہیں. اللہ کو ایسے پسند آئے، اللہ نے کو ایسے وہ نوجوان اتنے پسند آئے، اللہ رب العزت نے پوری سورت ان کے نام پہ 15 سپارے میں سورۃ الکہف نازل کی. اصحاب کہف کا واقعہ سنا ہے؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پہ ایمان لائے تھے. وزدناہم ہدی، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو ہدایت
مزید بڑھا دیا. نوجوان تھے چاہتے تو بادشاہ کے ساتھ مل جاتے لیکن انہوں نے بادشاہ کا سامنا کیا اس کے سامنے ڈٹ گئے ٹکر لے لی نہیں تیری بات نہیں مانے ایک بار میں بنا رہے اس اول فتیت بیلتا. اب یہ دیکھیں اللہ کو ان جوانوں کی یہ ادائیں کیسی پسند آئی. ہمیں بھی کسی کی ادا مار جاتی ہے اللہ کو کیسی ادا پسند آئی. وہ سوئے ہوئے ہیں اصحاب کہف سوئے ولبثوا فی کہفہم 300 سنین وازدادوا تسعا 309 سال یہ نوجوان سو رہے ہیں. اللہ کو کیسے پسند آئے اللہ نے ان کو اپنا کیسے محبوب بنایا. اللہ نے ان نوجوانوں کے لیے سورج کی شعاعوں کی ڈائریکشن ہی بدل دی. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. سورج جب طلوع ہوتا ہے تو بائیں طرف سے نکل جاتا ہے جب غروب ہوتا ہے تو بائیں طرف سے نکل جاتا ہے. کہیں تیری کرنیں میرے ان نوجوانوں پہ نہ پڑ جائیں جو آرام کی نیند میں سوئے ہوئے ہیں ان کی نیند میں خلل نہ آ جائے. تیری شعاعیں اندر نہیں جانی چاہیے. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ کشادہ غار تھی چھوٹی غار نہیں تھی فجوہ کشادہ غار پھر بھی سورج اس میں نکلا سورج کی شعاعیں اس میں نکلا کہ وہ اللہ کی خاص بن گئی. یہ نوجوان ہے ایڈمن مریض پڑا ہوا ہے اس کی سائڈ بدلنے والا کوئی نہیں اس کی حالت میں موت آ جاتی ہے نہ جانے ہسپتال والے اس کے ساتھ کیا سکھا. یہ نوجوان ہیں جو اللہ کے لیے ڈٹ گئے تھے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. تجھے اپنی سائڈ بدلنی ہو تو لوگوں کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے. یہ اللہ والے ہیں یہ وہ نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی جوانی اللہ کے لیے قربان کر دی. اللہ کہتے ہیں میرے بندوں تمہیں اپنی سائڈ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے تمہاری سائڈ تبدیل کرنے کے لیے رب العالمین خود تجھے ضرورت ہے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ جمع متکلم کا صیغہ ہے. اللہ کہتے ہیں ہم ان کو دائیں اور بائیں بدلتے رہے. 309 سال اللہ نے ان کی سائڈیں بدلی ہیں. نوجوان ہی تھے نوجوانوں کے لیے یوتھ کے لیے پیغام ہے شباب کا قبل حرم اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت بنا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ الواسعہ وہ فرماتے ہیں ما شبہت الشاب فی شیء الا فی قلبی فسقط. یہ جوانی کا ٹائم یہ پیریڈ ہے کتنا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جوانی کو اس سے تشبیہ دیتا ہوں کہ کان فی قلبی میری آستین میں کوئی چیز تھی فسقط بس وہ گر گئی. جوانی کا پیریڈ اتنا ہوتا ہے. آپ دیکھیں وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے. یہ جوانی کتنی تیزی سے گزر جاتی ہے. عمومی طور پہ اس جوانی میں انسان اپنے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے مستقبل کے منصوبے بنا رہا ہوتا ہے میں نے یہ بھی کرنا ہے میں نے وہ بھی کرنا ہے میں نے فلاں کام بھی کرنا ہے. اللہ کی عبادت ہو جاتی ہے. در جوانی توبہ شیوہ پیغمبری. اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز سے خوش ہوتے ہیں ایسے نوجوان سے اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں راضی ہوتے ہیں. اپنے محبوبوں کو راضی کرنے والے لوگوں اپنے چاہت والے انسان کو راضی کرنے والوں یہ بھی سوچو کہ اللہ کس چیز سے راضی ہوتا ہے. ان اللہ یعجب من الشاب لیس له صوى. اللہ ایسے نوجوان کو بڑا ہی پسند کرتا ہے جو اپنی خواہشات کی طرف مائل نہیں ہوتا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. حسین بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ الواسعہ نوجوان ہیں ڈاکہ ڈالنے کے لیے گئے چوری کرنے کے لیے گئے لوگوں کا مال ہتھیانے کے لیے گئے. آگے سے قرآن مجید کی ایک آیت سنی کتنی آیات سنی ایک آیت سنی الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں. حضیر بن عیاض نے اپنے ہتھیار چھوڑے اپنا سامان چھوڑا اور کہتے ہیں آج یا اللہ وقت آ گیا اب کے بعد میں ڈاکہ نہیں ماروں گا چوری نہیں کروں گا. وہ اللہ کا بندہ ایسی اس نے توبہ کی ایسا وہ نوجوان اتنی توبہ کرنے والا بنا. پہلے تو ڈاکو تھا جب اس دنیا سے گیا تو وقت کا قاضی بن کے گیا. آج ہم نے قاضی حضیر بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت تلاوت کی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت سے راوی ہے نبی علیہ السلام نے جب یہ آیت تلاوت کی اے لوگوں قوا انفسکم واہلیکم نارا اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی اللہ کی آگ سے بچا لو. ایک نوجوان اس محفل میں تھا تڑپنے
خوشی تاری ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہلایا. جب ہلایا سینے پہ ہاتھ رکھا تو دیکھا اس کا دم نکل چکا. یہ تو مر گیا, یہ تو فوت ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یہ جنتی ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کے لیے بھی جنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا, ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید, جو بندہ میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا یہ جنت اس کی ہے. وہ نوجوان تھا, خوف الہی سے چل بسا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو جانا. شباب کا قبل حرم, اپنی اس جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت بنا لو. کہیں ایسا نہ ہو کہ سجدہ کرنے کے لیے تیری آنکھیں ترستی رہیں کہ سجدے والی جگہ پہ دیکھتا رہے کاش میں اس زمین پہ سجدہ کر لیتا, کاش میں اللہ کے گھر میں اس زمین کے اوپر پیشانی لگا کے اپنے اللہ کو راضی کر لیتا. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے دل میں یہ تڑپ ہوتی ہے کہ ہم زمین کے اوپر سجدہ کریں مگر طاقت نہیں. شباب کا قبل حرام, اللہ یہ جوانی دی ہے, جوانی کی مستانی ہے, یہ ترسا ہے, یہ صحت ہے, اس کو غنیمت بنائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں نصیحت حیات کا قبل موت, اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو. ان 5 باتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کو کوزے میں بند کیا. ایک ہی فرمان میں 5 بات. حیات کا قبل موت, اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو. اس کا تعلق بھی وقت کے ساتھ ہے, وقت کی زندگی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم, قیامت والے دن ابن آدم کے قدم اس وقت تک حرکت نہیں کروائیں گے حتی یسأل عن 5, عن عمره فیما افنا وعن شبابه فیما ابلا, جب تک اس سے اس کی عمر کے بارے میں سوال نہیں ہوگا, اس کی جوانی کے بارے میں سوال. اللہ نے یہ بتا تجھے زندگی دی تھی, تجھے عمر دی تھی, کہاں ضائع کر کے آیا, اسے کہاں گزار کے آیا ہے. اللہ نے اگر زندگی دی ہے تو ساتھ اس کا مقصد بھی بتایا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, لوگوں میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تمہارے اعمال چیک کرنے کے لیے بھیجا تھا, تمہیں اپنی عبادت کے لیے میں نے پیدا کیا تھا. زندگی میں جا کر کے تم کیا کر رہے ہو. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, انسان کے لیے وہی کچھ ہوتا ہے جس کی وہ کوشش کر کے جاتا ہے. اللہ نے زندگی دی ہے کہ ہم آخرت کی فکر ہو, ہم اللہ کی عبادت کریں, اللہ کی یاد میں رہیں. اپنے کاروبار میں بھی ہیں تب بھی ہمیں اس میں بھی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. میں نے لوگوں کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا, یہی بھی بات ہے. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس بندے نے آخرت کا ارادہ کیا, اس نے آخرت کو پسند کیا اور آخرت کے لیے اس کی ساری کوششیں ہو گئی, وہ مومن کے حال میں کہ وہ بندہ مومن ہے, ایمان رکھنے والا ہے, اس کے لیے کیا ہے اولئک لهم الدرجات العلی, اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جنت میں بلند و بالا درجات ہیں. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, دنیا میں جس کے مطابق جتنے بھی کوشش کر کے جائیں گے قیامت کے دن اس کے مطابق ہی اس کا جزا اور سزا ملتی ہے. عقل مند وہ ہے الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت, عقل مند وہ انسان ہے جو اپنا محاسبہ موت سے پہلے کر لیتا ہے اور موت کے بعد کی تیاری کرنے لگ جاتا ہے, اس کے عمل کرنے لگ جاتا ہے. ابھی میں نے مرنے کے بعد کہاں جانا ہے, اس کے لیے کیا تیار ہے. یہاں پہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہماری پوسٹنگ فلاں جگہ پہ ہو گئی, پہلے رہائش کا انتظام کیا جائے گا, پھر اپنا سامان لیا جائے گا اور اس کے لیے پوری پلاننگ ہوگی, میں نے فلاں جگہ پہ شفٹ ہونا ہے. کبھی یہ بھی سوچا ہے یہ ایک گھر ہے دنیا والا, اس کے بعد ہم نے دار فانی میں جانا ہے, وہ عالم برزخ میں جانا ہے, پھر قبر کی منزلیں ہیں, پھر جنت اور جہنم ہے. اس گھر کے لیے ہمیں کیا تیاری کی. یہ تو آج ہی دنیا ہے, اس میں تو ہم بڑی پلاننگ کر کے جا رہے ہوتے ہیں, پتہ بھی نہ ہو کہ وہاں کتنی دیر رہنا ہے. اور جہاں اللہ نے بتا دیا ہمیشہ ہے, جنت الخلد, جنت بھی ہمیشہ, النار الخلد, جہنم بھی ہمیشہ, دونوں گھر ہمیشہ والے ہیں. اس کے لیے ہم نے جتنی پلاننگ کی, یہ گھر سے ہمیں بچنا ہے اور دوسرے گھر میں ہم نے رہنا ہے, اس کے لیے ہماری پلاننگ کیا ہے, اس کے لیے ہمارے اعمال حیات کا قبل موت ہے.
موت کو زندگی کو موت آنے سے پہلے غنیمت سمجھے. یہ نہ سوچیے گا کہ میں نے کہیں بوڑھے ہونا ہے پھر مرنا ہے. یہ چند ایام پہلے ہی واٹس ایپ پہ ویڈیو آئی تھی مجھے, ابھی بارشیں چل رہی ہیں, بارش ہو رہی ہے, ایک بچے نے وہ بجلی والے کھمبے کو ہاتھ لگایا اور وہیں پہ ہی وہ بچہ اس کے ساتھ چمٹ گیا. اب وہ ابھی لڑک پن کی عمر میں ہے, جوان بھی نہیں ہوا, پورا جوان بھی نہیں ہوا, لڑک پن کی عمر میں. اب کیا اس کو علم تھا کہ میں نے زندہ کیا؟ کیا اس کو علم تھا کہ میں نے ابھی مر جانا؟ ابھی آپ کے رمضان المبارک میں فیصل آباد شہر میں جوان بائک پہ جا رہا ہے, روڈ کے ساتھ اس کا گلا پڑ جاتا ہے. کیا اس نوجوان کو علم تھا کہ آج کی افطاری اس دنیا میں نہیں کر پاؤں گا, یا جس افطاری کا سامان لینے کے لیے جا رہا ہوں واپس دوبارہ اسے لے کر کے میں نہیں آؤں گا؟ الفرقان سکول اٹھانا میں ایک طالب علم تھا اس اقبال, وہ بیچارہ شہر سے دور تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے سے سکول پڑھنے کے لیے آ رہا تھا. وہ اپنی بائک لے کے آ رہا تھا, 7ویں کلاس کا طالب علم. جب شہر کی حدود میں داخل ہوا, ٹرک کے ساتھ ٹکر ہوئی, وہ بچہ وہیں پہ ہی دم توڑ گیا. ابھی اس بچے کے ذہن میں کتنی خواہشیں ہوں گی, یا اس نے کیا سوچ رکھا ہے میں نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے, میں نے کون سی ڈگری لینی ہے, یا میں نے کیا کچھ کرنا ہے. کیا وہ اس بچے نے سوچا تھا کہ آج میں کلاس روم تک نہیں پہنچ پاؤں گا؟ کیا اس بچے نے یہ سوچا تھا کہ آج میں سکول تک نہیں پہنچ پاؤں گا؟ کیا اس کے والد نے یہ سوچا تھا یہ میرا بچہ جو میری بائک لے کے جا رہا ہے دوبارہ زندہ حالت میں نہیں آئے؟ کیا اس کی والدہ نے یہ سوچا تھا کہ یہ میرا بچہ جس کو میں تیار کر کے بھیج رہی ہوں دوبارہ زندگی کی حالت میں میرے گھر میں دوبارہ نہیں حیات قبل موت؟ آپ کی اسی مسجد کے نمازیوں میں سے دیکھ لیجیے, پچھلے سال ہمارے ساتھ کوئی نمازی تھے جو اس سال نظر سنا وہ کام اللہ کے پاس چلے گئے. حیات قبل موت, اللہ نے اگر زندگی دی ہے تو موت سے پہلے پہلے اس کو غنیمت بنا لو. یہ 5 نصیحتیں یاد کرنا. اپنی جوانی کو بڑھانے سے پہلے پہلے غنیمت بنانا ہے, اپنے وقت کو مشغول ہونے سے پہلے پہلے غنیمت بنانا ہے, اپنی صحت کو مریض ہونے سے پہلے پہلے غنیمت بنانا ہے, اپنے مال کو فقیر ہونے سے پہلے پہلے اللہ کے راہ میں خرچ کر کے غنیمت بنانا ہے, اور اپنی زندگی کو وہ وقت آنے سے پہلے پہلے غنیمت بنانا ہے جب لوگ یہ کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا, اللہ ہم کو دیکھ بھی لیا ہے, سن بھی لیا ہے, دوبارہ دنیا میں بھیج دے, اب ہم نیک اعمال کریں. ناممکنون یا اللہ آپ یقین آ گیا ہے, اب یقین آ گیا, آپ نہیں گناہ کریں. اللہ تعالیٰ کہا اللہ ایسا ہرگز نہیں ہونے والا, دوبارہ زندگی نہیں ملنے والی. جب موت کا وقت آئے گا تو کہے گا ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب, اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے, فاصدق کہ اگر صدقہ ہی کا کوئی اتنی مہلت دے دے, اتنی بھی مہلت ملنے والی نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 نصیحتوں پہ مقبول عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله, ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزه عما يصفون, والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.